الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے شجرے کی ضرورت و اہمیت۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے تو ایک عام طریقہ ہے کہ اسے ایک کتاب دی جاتی ہے، اس کو شجرہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر بزرگان دین کے نام ہوتے ہیں، اس کے بعد ذکر کی تعلیم ہوتی ہے، اس کے بعد آداب طریقت اس میں مختصر انداز میں بیان کیے جاتے ہیں، اور دیگر خاص اوراد و وظائف جو مختصر ہوتے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اس میں ہوتی ہے، اور زیادہ اس میں تفصیل یا کثیر تعداد میں کسی وظیفے کو پڑھنا یہ چیز اس میں نہیں ہوتی۔ عام طور پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کیوں دیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ، ان سے کسی نے سوال کیا تو آپ نے مکتوبات میں اس کا جواب دیا۔ آپ کے مکتوبات ماہنامہ الاشرف میں مکتوبات اشرف المشائخ کے نام سے ہر مہینے شائع ہو رہے ہیں۔ آپ نے جواب دیا اور فرمایا کہ یہ جو ناموں کی فہرست ہے یہ محض استاد اور شاگرد کی فہرست نہیں ہے کہ اس نے ان سے پڑھا، انہوں نے ان سے پڑھا، انہوں نے ان سے، اور ہوتے ہوتے یہ سلسلہ آگے تک پہنچا، ایسا ہرگز نہیں۔ صرف استاد اور شاگرد کی فہرست کہہ دینا، جیسا کہ عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کیا ضرورت ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے اس کو رکھنے کا، اس کو پڑھنے کا۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے ناموں میں بھی اثر رکھا ہے۔ جہاں تک اس پوری فہرست کا تعلق ہے، اس کو دینے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو طالب صادق ہے وہ یہ سمجھ جائے کہ میں نے جس شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس کا یہ سلسلہ طریقت کہاں تک پہنچتا ہے۔ یعنی اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرا پیر ہے، پھر دادا پیر ہیں، پھر اس کے بعد ہیں، اس کے بعد ہوتے ہوتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک سلسلہ پہنچ گیا۔ یعنی کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، درمیان میں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے خاندان میں شجرہ نسب بھی ہے اور شجرہ طریقت بھی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ نسبی لحاظ سے بھی اور طریقت کے لحاظ سے بھی کہیں کوئی انقطاع نہیں ہے، کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے جو پہنچتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ اور مرید ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان علم حاصل کرے، روحانی علم، کہ جی بیعت ہونے کی ضرورت کیا ہے۔ جس طرح کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح علم روحانیت، طریقت، اس کا حصول، یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے بھی ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے جسے شیخ کہا جاتا ہے۔ آپ اسے شیخ طریقت کہیں، اسے پیر و مرشد کہیں، جو بھی آپ کہیں تو وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ شریعت کا علم زبان سے حاصل ہوتا ہے، طریقت کا علم نظر سے حاصل ہوتا ہے، حقیقت کا علم قلب سے حاصل ہوتا ہے، معرفت کا علم روح سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں شیخ کے ذریعے ہی حاصل ہوتی۔ ظاہری علوم آپ جتنے بھی دیکھ لیں، آپ حاصل کر لیں تو ان کا تعلق زبان سے ہے، لیکن ان علوم کا تعلق، علم طریقت کا تعلق یہ نظر سے ہے، علم حقیقت کا تعلق قلب سے ہے، اور معرفت کا جو علم ہے اس کا تعلق روح سے ہے۔ اچھا، یہ حاصل کرنے کے لیے ہم کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ اب جو بیعت ہوتا ہے اس کے لیے پہلا درجہ کیا ہے؟ جب انسان کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی کالج میں یا یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے، سب سے پہلے فارم بھرا جاتا ہے،
پھر اس کی فیس جمع کی جاتی ہے، پھر داخلہ ہوتا ہے، پھر اس کو سلیبس دیا جاتا ہے، یہ آپ کا کورس ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ کتابیں ہیں، یہ چیز ہے اور یہ ٹائمنگ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن خانقاہ کا نظام ہی الگ۔ بیعت ہونے کے بعد شجرہ جو دیا جاتا ہے وہ تو ہر ایک کو دیا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی سلسلے میں آپ بیعت ہوں، 4 سلسلے بڑے، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اور باقی سلاسل جو ہیں وہ انہی کی شاخیں ہیں، اصل یہ 4 ہیں۔ اب ان میں سے کسی بھی سلسلے سے آپ بیعت ہوں، کسی بھی شیخ طریقت کے ہاتھ پر بیعت ہوں، تو بیعت ہونے کے بعد ایک چھوٹی سی کتاب آپ کو دی جائے گی، وہ شجرہ ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایک تو انسان کو پتہ چل گیا کہ میرا جو سلسلہ ہے یہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا۔ یہ پوری ایک کڑی سے کڑی جو ملی ہے، زنجیر ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ رہی۔ دوسری بات یہ کہ بزرگان دین کے نام، اب اس میں یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ روزانہ عشاء کے بعد اس شجرے کو پڑھیں۔ اس میں نام بھی ہوتے ہیں اور منظوم یعنی اشعار کی صورت میں وہ شجرہ ہوتا ہے۔ پہلے شعر میں استغاثہ ہوتا ہے، دوسرے شعر میں نام ہوتا ہے، یعنی انہی کے ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کی جاتی، مختلف انداز میں، اپنے علم میں اضافے کے لیے، طریقت پہ چلنے کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے، دیگر چیزیں تو ہر شعر میں اسی طرح کی ہوتی ہے۔ اب اس سے فائدہ کیا ہے؟ میرے والد گرامی حضرت اشرف المشائخ نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگان دین کو ایسی روحانی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ جس بزرگ کا نام لوگے اس کی روحانیت اسی وقت متوجہ ہو جائے گی، یعنی وہ زندہ جاوید ہستیاں ہیں۔ ان کو وصال کو 1 سال ہو جائے یا 100 سال ہو جائیں یا 1000 سال ہو جائیں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، بزرگان دین ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جب آپ ان کا نام لیں گے ان کی روحانیت اسی وقت متوجہ ہو جائے گی۔ اور بعض بزرگان دین اولیاء کاملین اپنے اپنے درجے کے حساب سے تصرف کرتے ہیں۔ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب زبدۃ الآثار میں فرماتے ہیں کہ 4 مشائخ ایسے ہیں جو زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، جیسے زندہ آدمی ہوتا ہے نا، وہ ان کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عقیل منجی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حیا بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ فرماتے ہیں 4 مشائخ ہیں جو زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ اب اسی طرح مشائخ کی ایک کثیر تعداد، ایک لمبی فہرست ہے، تو جس کا جیسا مقام، جیسا مرتبہ، وہ اسی لحاظ سے تصرف کرتا ہے۔ تو اب جو شجرہ ہم پڑھتے ہیں، تو جس وقت ہم پڑھیں گے، جس بزرگ کا نام لیں گے، اس کی روحانیت متوجہ ہو جائے گی، اور ان کا نام لے کر ان کے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے ان کی روحانی توجہ ہوتی ہے اور وہ یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو طالب صادق ہے، رائے سلوک طے کرنے والے ہیں، ان کو وہ شجرہ دیا جاتا ہے کہ روزانہ وہ اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد اوراد و وظائف ہوتے ہیں، یعنی ہر نماز کے بعد صرف 100 مرتبہ ایک تسبیح آپ پڑھ لیں۔ اب اس میں یا کریم یا اللہ ہو، یا جبار یا اللہ ہو، یا ستار یا اللہ ہو، یا غفار یا اللہ ہو، مختلف اوراد و وظائف۔ یہ تو ہر ایک کے لیے ہے، یعنی یہ ابتدائی نصاب سب کے لیے یکساں ہے، کوئی بھی ہو۔ ذکر کی تعلیم، کیونکہ ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ بزرگان دین اولیاء کاملین نے اس پر توجہ دی، قرآن کریم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی ذکر کی فضیلت آئی ہے۔ اسی لیے ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے ذکر کو اپنا معمول بنایا۔ اب اس میں 2 قسمیں، ذکر خفی اور ذکر بالجہر۔ کچھ سلاسل میں ذکر خفی ہے، کچھ میں ذکر بالجہر، جیسے نقشبندیہ سلسلے میں ذکر خفی ہے، اور چشتیہ میں اور دیگر میں ذکر بالجہر ہے۔ سب کی اپنی اپنی تعلیمات ہیں، لیکن سب کا مرکز، سب کا منبع ایک ہی ہے،
اور یہ سب پہنچتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور وہاں سے خالق کائنات تک۔ مرکز سب کا ایک ہی ہے، منبع سب کا ایک ہی ہے، مقصد سب کا ایک ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تعلیمات سب کی جدا جدا ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ظاہری علوم حاصل کرنے کے لیے ایک نصاب ہے، کالج کا، یونیورسٹی کا، دارالعلوم کا۔ آپ درس نظامی کے نصاب کو دیکھ لیں، 6 سالہ کورس ہے، کہیں 8 سالہ کورس ہے، کہیں 2 سالہ ہے، مختلف نصاب۔ لیکن خانقاہ میں کوئی نصاب نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کی طلب اور اس کی جستجو پر موقوف ہے کہ وہ کتنے عرصے میں یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ جس کو جیسا شوق، جیسی لگن، اور جس کا دل جتنا صاف، اتنا ہی وہ کامیاب۔ اب ایک آدمی ہے، وہ ظاہری طور پر آتا ہے کہ میں یہ پڑھ لوں تو مجھے یہ حاصل ہو جائے، میں یہ وظیفہ پڑھ لوں تو کاروبار میں ترقی ہو جائے، میں یہ پڑھ لوں تو فلاں کام ہو جائے۔ اور ایک وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ کوئی وہ ہے کہ جو برسوں خانقاہ میں رہا اور کچھ حاصل نہیں کر سکا، یا اگر حاصل بھی کیا تو بہت معمولی۔ اور کوئی وہ ہے کہ ایک دن میں آیا اور سب کچھ حاصل کر کے چلا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ داخل ہوئے تو آپ کو 6 سالہ کورس کرنا ہے، آپ کو 8 سالہ کورس کرنا ہے، آپ کو 2 سالہ کورس کرنا ہے۔ آپ کی نیت پر، آپ کے دل پر، آپ کی عقیدت پر یہ بات موقوف ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہے، آپ کی عقیدت سچی ہے، آپ کے دل میں خلوص ہے، تو آپ سب کچھ حاصل کر لیں گے۔ آپ تصور سے ہی حاصل کر لیں گے، تصور شیخ قائم کریں، اسی سے آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر برسوں بھی آپ رہیں، وہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس میں یعنی راہ طریقت میں سب سے پہلی چیز ہے خلوص، اخلاص۔ اخلاص جب ہوگا تو ریاکاری نہیں ہوگی، اور جب ریاکاری ہوگی تو اخلاص رخصت ہو جائے گا۔ تو اس میں پہلی چیز ہے اخلاص۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو ریاکاری زیادہ ہے، دکھاوا زیادہ ہے۔ آدمی کہتا ہے میں نے یہ وظیفہ پڑھا، وہ کہتے ہیں میں نے سورہ مزمل پڑھی، وہ کہتے ہیں میں نے دعائے ذوالبحر پڑھی، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں چیز پڑھی، لوگوں کو بتانے کے لیے اور اپنے آپ کو ان کے اندر ممتاز کرنے کے لیے۔ حالانکہ بزرگان دین، اولیاء کاملین کا طریقہ یہی رہا کہ انہوں نے سب کچھ کیا اور پھر کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ سب کچھ تھے اور پھر کہا کہ ہم کچھ نہیں۔ سب کچھ دیکھا لیکن کبھی بھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناموں میں اثر پیدا کر دیا، ان کی صحبت میں اثر پیدا کر دیا، کہ جو ان کی صحبت میں آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کہاں سے کہاں پہنچا۔ اسی لیے مولانا روم نے فرمایا تھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اگر تم کسی دنیا دار کی صحبت میں 100 سال رہے، 100 سال تم نے گزارے، اور اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک ساتھ ایک لمحے رہے، تو وہ ایک لمحہ ان 100 سالوں پر بھاری ہے۔ اس ایک لمحے میں تم نے اس کی نظر سے، اس کی صحبت سے، اس کے فیض سے جو کچھ حاصل کر لیا، وہ 100 سال میں بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک نظر پڑی، ظاہر اور باطن کو پاک کر دیا۔ قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد سلطان الہند غریب نواز ہمیشہ اپنی نظریں نیچے رکھتے تھے، ہمیشہ۔ لیکن جب کوئی فاسق اور فاجر ان کے سامنے آتا، نگاہ اٹھا کر دیکھتے، نظر بھر کے دیکھتے، ظاہر کو بھی پاک کر دیتے، باطن کو بھی پاک کر دیتے، اس کے جسم کو، اس کے دل کو، قلب کو بھی ایک ہی نظر میں پاک کر دیتے۔ تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس ایک نگاہ سے ہو جاتا۔ لیکن یہ سب کب ہوا؟ صحبت سے ہوا۔ انہوں نے پہلے اپنا تزکیہ نفس کیا، اور اس کے بعد اللہ نے ایسی کرامت اور ایسی شان انہیں عطا فرمائی کہ جس پر نظر ڈال دی اس کا بھی تزکیہ ہو گیا، جو آ کر محفل میں بیٹھ گیا اسے بھی پاک کر دیا، جس پر توجہ دے دی اس کو بھی پاک کر دیا۔ تو اس لیے ان بزرگان دین اولیاء کاملین کو اللہ نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا، ان کے ناموں میں اثر ہے۔ تو اب شجرہ شریف میں جو نام ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر نام۔ آپ دیکھ لیں جتنے اوپر آپ چلتے چلے جائیں گے، ایک سے ایک چمکتے ہوئے دھمکتے ہوئے نام نظر آ رہے ہیں۔ اور آج بھی ان کے یہ نام
ہدایت کی روشنی پہنچا رہے ہیں، دلوں کو پاک کر رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، ان کے ناموں میں اتنا اثر ہے تو ان کی ذات میں کتنا اثر ہوگا، ان کے مزار مبارک پر حاضری میں کتنا اثر ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ شجرے میں ذکر کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہر طالب صادق جو راہ سلوک طے کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ ذکر الہی کرے، ذکر خفی یا ذکر بالجہر، جو طریقہ یہ اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے، وظائف بیان کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد کی جو تعلیم ہے وہ جو جتنا حاضر باش ہے وہ اتنے ہی فیض لے کر جائے گا۔ حاضری کی اہمیت ہر جگہ ہے۔ آپ اسکول میں دیکھ لیں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مدارس میں، خانقاہ میں، جہاں بھی آپ دیکھیں کہ جہاں سے بھی علم حاصل ہو رہا ہے، یعنی ظاہری علم دینے والے ادارے اور باطنی علم دینے والی خانقاہیں، ہر جگہ حاضری کی اہمیت۔ جو حاضر باش ہیں وہ سب کچھ لے جائے گا، اور جو غیر حاضر ہے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنی حاضری کو مضبوط کریں۔ اور دوسری بات اس میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ انسان جب خانقاہ میں حاضر ہو تو اپنے آپ کو باہر رکھ کر آئے، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت، اپنا عہدہ، اپنا منصب، اپنی دولت، اپنا تکبر، اپنا غرور، جو کچھ ہے اس کو باہر رکھ کر آئیں، اور عاجزی انکساری کا پیکر بن کر پھر ان بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو ایک نظر میں سب کچھ حاصل کر لے، لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں میں ہوں، میں کچھ جانتا ہوں، تو پھر سمجھ لیں وہ کچھ نہیں جانتا۔ تو شجرے کی اہمیت اسی لیے ہے کہ جب روزانہ ہم شجرہ پڑھتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ان بزرگان دین کے نام آتے ہیں، ان کی توجہ ہماری طرف ہوتی ہے، ان کی روحانیت متوجہ ہوتی ہے، اور ہمارے اندر، قلب کے اندر ایک کیف، ایک سرور پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر جب اوراد و وظائف پڑھتے ہیں تو جو جس وظیفے کا عامل ہے، یعنی اگر آپ ایک وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور وہ چیز آپ کے عمل میں آ گئی تو اس وظیفے کے تابع جتنے موکلات ہوں گے وہ سب آپ کے ساتھ ہوں گے، وہ آپ کی حفاظت بھی کریں گے، وہ آپ کے ساتھ بھی رہیں گے، اور لوگوں کے شر سے آپ کو بچائیں گے بھی، آپ کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہ تمام چیزیں شجرے میں ہوتی ہیں۔ تو شجرے کی اہمیت آپ نے سمجھ لی۔ اس لیے جو طالبان راہ سلوک ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ روزانہ ایک مرتبہ اپنے سلسلے کا شجرہ ضرور پڑھیں، اور اس میں یہ نہ سمجھے کہ یہ خدا نخواستہ کوئی ایک بوجھ سا ہے، یہ ایک پڑھنا ہے، اس کو بس پڑھ کے ختم کر دے۔ نہیں، ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھیں۔ ان بزرگوں کے نام لیں تو عقیدت اور محبت کے ساتھ لیں، جو اشعار میں ہیں تو عقیدت اور محبت کے ساتھ۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کی کیسی نگاہ کرم ہو۔ جو تعلیمات اس میں ہیں، مثلا اس میں آداب طریقت ہے، ادب کا طریقہ بتایا گیا، کس طرح شیخ کا ادب کرنا ہے، کس طرح بڑوں کا ادب کرنا ہے۔ تصوف سراپا ادب ہی ادب ہے۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ منقدہ لطائف اشرفی میں دیگر بزرگوں کے اقوال نقل کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں تصوف سراپا ادب ہی ادب ہے۔ اگر جو تصوف کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، طریقت کی راہ میں قدم رکھنا چاہتا ہے، پہلی چیز ادب ہے۔ ادب کا قرینہ جس نے نہیں سیکھا اس نے کچھ نہیں سیکھا، اور جو سب کچھ سیکھ کر بھی ادب حاصل نہ کر سکے، ادب نہ کر سکے، آپ سمجھ لیں کہ وہ سب کچھ گنوا بیٹھتا۔ اور ایک عام آدمی ہے، اگر با ادب ہے اور اس نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے تو یہی ادب اسے سب کچھ سکھا دے گا، یہی ادب اسے سب کچھ بتا دے گا، یہی ادب اس پر بزرگان دین کی نگاہ کرم سے اس کی آخری منازل جو ہیں اور آگے کی منازل طے کرا دے۔ تو طریقت میں ادب کی اہمیت ہے، اسی لیے یہ تمام چیزیں اس میں بیان کی جاتی۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ مرید ہونے کے بعد جو ہمارے مشائخ طریقت شجرہ شریف دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، ذکر کی تعلیم دی گئی ہے، ذکر کرنے کی کوشش کریں، ذکر بالجہر کریں، اگر یہ ممکن نہ ہو تو ذکر خفی کریں۔ ہر نماز کے بعد اپنی گردن جھکا کر قلب کی طرف توجہ کر کے اور قلب پر اس میں اللہ لکھا ہوا تصور کر کے اللہ 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 اس کا ورد کریں۔
اور ضرب لگائیں بالکل خاموشی کے ساتھ، دل ہی دل میں، یعنی جو پاس بیٹھا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید یہ سو رہا، لیکن پتہ چلے کہ آپ کی لو اللہ سے لگی ہوئی ہے، تار سے تار ملا ہوا ہے، لنک سے لنک ملا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس ذکر کرنے والے پر نازل ہوتی، اور اگر اس کو معمول بنا لیا جائے تو پھر سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مشائخ طریقت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ہم سب کو انہی کے ساتھ انہی کے جھنڈے تلے قیامت میں اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔